بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا فوج کو تیار رہنے کا حکم۔ اسرائیل نے غزہ پر زمینی حملے کی تیاری کر لی۔ غیر ملکی خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق غزہ کی پٹی پر کسی بھی وقت اسرائیل کے زمینی حملے کا خطرہ ہے اور اسرائیلی وزیر دفاع نے اپنی فوج کو حملے کے لیے تیار رہنے کا حکم دے دیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے جنگ طویل اور سخت ہونے کا عندیہ دیتے ہوئے فوج سے کہا ہے کہ آپ غزہ کو دیکھتے ہیں، اب آپ اندر سے دیکھیں گے۔ اس سے قبل اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے فتح کا وعدہ کرتے ہوئے سرحد کے قریب فوجیوں کے ساتھ اپنی ایک ویڈیو جاری کی اور کہا کہ ہم پوری قوت کے ساتھ جیتنے کے لیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے لیے کانگریس سے امداد کی منظوری کی درخواست کروں گا۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کی بدترین اور وحشیانہ کارروائیوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 3700 سے تجاوز کر گئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے اپنے شہریوں کے لیے دنیا بھر میں الرٹ جاری کر دیا۔ امریکہ نے اپنے شہریوں کے لیے دنیا بھر میں الرٹ جاری کر دیا۔ یہ اقدام اسرائیل حماس جنگ کے تناظر میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر اٹھایا گیا ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کے مطابق امریکی شہریوں اور مفادات کے خلاف دہشت گردانہ حملوں، مظاہروں یا پرتشدد کارروائیوں کے امکانات ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مصر اور اسرائیل کو کہا ہے کہ غزہ میں امداد کی ترسیل کے دوران حملے نہ ہوں۔ ایک سوال پر ان کا کہنا تھا کہ پاکستان سمیت تمام ریاستوں پر زور دیتے ہیں کہ پناہ گزینوں ان کے ساتھ روا سلوک پر اپنی ذمہ داریاں برقرار رکھیں۔ دوسری جانب غزہ میں امداد کے 20 ٹرکوں کو داخل کرنے کے لیے رفح کراسنگ کھولی جائے گی اور امدادی سامان کے قافلے آج غزہ میں داخل ہوں گے۔ عالمی ادارہ صحت نے 20 امدادی ٹرک کے غزہ میں داخلے کو سمندر میں ایک قطرے کی مانند قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ روزانہ امدادی سامان سے بھرے ٹرکوں کو جانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے صدر جو بائیڈن کی اسرائیل کو جنگی قوانین کو مد نظر رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے اور اسرائیل کی مصر کے راستے غزہ میں امداد کی آمد میں رکاوٹ نہ ڈالنے کی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ واضح رہے کہ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں اب تک شہید ہونے والوں کی تعداد 3700 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ 13,000 سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم سعودیہ پہنچ گئے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات۔ دورہ اسرائیل کے بعد برطانوی وزیر اعظم رشی سونک سعودی عرب پہنچ گئے۔ رشی سونک نے ریاض میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سعودی ولی عہد نے برطانوی وزیر اعظم رشی سونک کو بتایا کہ ریاض غزہ میں شہریوں کو نشانہ بنانے کو گھناؤنا جرم اور وحشیانہ حملہ سمجھتا ہے۔ اس سے قبل برطانوی وزیر اعظم نے اسرائیلی ہم منصب نیتن یاہو سے ملاقات کی تھی۔ برطانوی وزیر اعظم نے اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات میں حماس کے حملے کے بعد غزہ تک انسانی بنیادوں پر رسائی کا مطالبہ بھی کیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ حماس حملہ، ایران پر الزام لگانے والوں کو روس کا کرارا جواب۔ روس نے امریکہ، اسرائیل اور مغرب کی جانب سے حماس حملے میں ایران کو ملوث قرار دینے پر کڑی تنقید کی ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے ایران پر عائد کردہ الزامات کو اشتعال انگیز قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم ایک بار پھر ایران پر ہر چیز کا الزام لگانے کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ایران پر لگائے جانے والے الزامات کو اشتعال انگیز سمجھتے ہیں۔ ایرانی قیادت ذمہ دارانہ متوازن موقف اختیار کرتی ہے۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ غزہ کی صورتحال کے باعث خطے میں مسائل بن سکتے ہیں۔ غزہ کے بحران کا خطرہ خطے میں وسیع تنازع کی طرف بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے جنگ بندی کی قرارداد کو ویٹو کرنے پر امریکہ پر بھی شدید تنقید کی اور کہا کہ فلسطین تنازع کو پڑوسی ممالک تک پھیلنے سے روکنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ ممالک کے علاوہ سب غزہ میں کشیدگی میں کمی دیکھنا چاہتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی جہاز کا یمن کے قریب متعدد میزائل مار گرانے کا دعویٰ۔ امریکی محکمہ دفاع کے ترجمان نے
کہا ہے کہ مشرق وسطی میں تعینات امریکی جہاز نے یمن کے ساحل کے قریب متعدد میزائل مار گرائے ہیں۔ امریکی محکمہ دفاع کے ترجمان نے پریس بریفنگ میں کہا ہے کہ میزائل کس مقام سے لانچ کیے گئے نہیں جانتے، تاہم ان کا ہدف اسرائیل تھا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میزائل یمن میں ایرانی حمایت یافتہ حوثی عسکریت پسندوں کی طرف سے فائر کیے گئے۔ بریگیڈیئر جنرل پیٹ رائڈر نے مزید کہا ہے کہ یو ایس ایس کارنی نے زمین پر حملہ کرنے والے 3 میزائلوں اور کئی ڈرونز کو بھی نشانہ بنایا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ کارروائی مشرق وسطی میں مربوط فضائی اور میزائل دفاعی ڈھانچے کا مظاہرہ ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل میں امریکی فوجیوں کے ساتھ صدر جو بائیڈن کی تصویر ڈیلیٹ کر دی گئی۔ تنقید کا سامنا کرنے کے بعد وائٹ ہاؤس نے اسرائیل میں تعینات امریکی فوجیوں کے ساتھ صدر جو بائیڈن کی تصویر ڈیلیٹ کر دی۔ امریکی میڈیا کے مطابق وائٹ ہاؤس کے اکاؤنٹ نے تصویر کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر شیئر ہونے کے فوراً بعد ہی ڈیلیٹ کر دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق جنگ زدہ اسرائیل میں تعینات امریکی فوجیوں کے ساتھ صدر جو بائیڈن کی تصویر میں فوجیوں کی شناخت ظاہر کرنے پر تنقید کی جا رہی تھی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق صارفین نے اس غلطی پر جو بائیڈن کی ٹیم کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انتظامیہ پر الزام عائد کیا ہے کہ اسرائیل میں موجود فوجیوں کے چہروں کو دکھا کر ان کی سیکیورٹی پر سمجھوتا کر رہے ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق ابتدائی طور پر تصویروں کے ساتھ لکھا گیا تھا کہ اسرائیل میں صدر جو بائیڈن نے فوجیوں سے ملاقات کی تاکہ ان کی بہادری اور حماس کے دہشت گرد حملوں کے جواب میں جو کام وہ کر رہے ہیں اس کا شکریہ ادا کریں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے حماس اور اسرائیل کے درمیان فوری طور پر جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے مشرق وسطی میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بہت ساری زندگیاں اور پورے خطے کی قسمت خطرے میں ہے۔ انٹونیو گوتریس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ غزہ کو بنیادی امدادی سامان کی فوری ضرورت ہے۔ ہمیں تیز رفتاری کے ساتھ اور کسی بھی قسم کی رکاوٹ کے بغیر غزہ میں امداد پہنچانے کی ضرورت ہے۔ ان کا اپنے بیان میں مزید کہنا تھا کہ غزہ میں بڑے پیمانے پر خوراک، پانی، ادویات اور ایندھن کی ضرورت ہے۔ اس سے قبل انٹونیو گوتریس نے کہا کہ صرف غزہ میں ان کے 92 مراکز کام کر رہے ہیں جس میں 2.25 لاکھ کے قریب فلسطینیوں نے پناہ لے رکھی ہے، لیکن اسرائیل ان مراکز پر بھی بمباری کر رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ کینیڈا اور بھارت کے درمیان کشیدگی شدت اختیار کر گئی۔ کینیڈا اور بھارت کے درمیان سفارتی کشیدگی شدت اختیار کر گئی۔ کینیڈا نے بھارت سے اپنے 62 میں سے 41 سفارتکار واپس بلانے کا اعلان کر دیا۔ کینیڈا کی وزارت خارجہ نے بتایا ہے کہ 20 اکتوبر کو بھارتی حکام نے 21 کینیڈین سفارتکاروں اور ان کے اہل خانہ کو سفارتی استثناء ختم ہونے سے متعلق باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا ہے۔ بھارت اور کینیڈا کے درمیان تعلقات اس وقت کشیدہ ہو گئے تھے جب کینیڈا میں سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کا الزام بھارت پر عائد کیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ خالصتان کے حامی سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کو کینیڈا میں 18 جون کو قتل کر دیا گیا تھا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔